بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کی گرفتاری، فوجی گاڑیاں ہائی الرٹ، وفاق اور پنجاب حکومت کا ٹکراؤ، خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی، انٹرنیٹ بھی بند، بڑی کارروائی متوقع۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، لندن میں بند کمروں میں ہونے والی ملاقاتوں کے اثرات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، اور باؤ جی نے جو کچھ لندن میں طے کیا تھا، اس پلاننگ پر پورا عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ پلاننگ کے پہلے مرحلے میں عمران خان کا میڈیا بلیک آؤٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کو انتخابی میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے نااہلی کے حوالے سے کارروائی کی جائے گی، اور پھر نواز شریف کو وطن واپسی لانے کے حوالے سے اپنا اگلا لاہے عمل جو ہے اس پر یہ حکومت عمل کرے گی۔ اور اس امپورٹڈ حکومت اور ان کی اتحادیوں اور ان کے صحافیوں نے اس وقت پاکستان میں سچ بولنا حرام بنا دیا ہے۔ اور شہباز گل کی گرفتاری کے بعد عوام میں غم و غصہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی ایم کی حکومت جو کہ سب کچھ کروا رہی ہے، اس سے بھی بہت جلدی جان چھڑوانے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے، اور عوام یہ چاہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے امپورٹڈ حکومت سے ملک کی جان چھوٹ جائے، کیونکہ اگرچہ ان پر پہلے ہی کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، عوام پہلے بھی ان کے حوالے سے کوئی اچھا تاثر نہیں رکھتی تھی، لیکن اب امپورٹڈ حکومت نے اپنی تمام حدیں جو ہیں وہ پار کر لی ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے وہ نواز شریف کو وطن واپس لا کر میدان جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے، اور عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا بھی اسی لیے کیا جا رہا ہے، اور دھڑا دھڑ ان کے اوپر کیسز بھی اسی حوالے سے بنائے جا رہے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی سراغ، کوئی نہ کوئی سرا ان کے ہاتھ لگے۔ لیکن فی الحال اس میں انہیں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ثبوت وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے جس کی بنا پر وہ عمران خان کو گھیر سکے، اور بالآخر وہ توشہ خانہ کیس کا سہارا لے رہے ہیں یا پھر فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔ جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی دونوں کیسز کے حوالے سے کافی مطمئن ہے کہ وہ ان کیسز کے حوالے سے چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ان کیسز کو وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ملک کی اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، کیونکہ حالات جب بگڑتے ہیں تو ایسی صورتحال کا پیدا ہونا بھی یقینی امر ہے کہ کوئی بڑا واقعہ جو ہے وہ پیش ہو جاتا ہے، کیونکہ عوام کرپشن کیسز کے جو پروپیگنڈے عمران خان کے حوالے سے اس وقت کر رہی ہے، عوام ان پر بالکل بھی یقین نہیں کر رہی، کیونکہ اس وقت عمران خان جس قدر عوام میں مقبول ہے، یہ مقبولیت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ عمران خان سے پاکستانی عوام اتنی محبت کرتی، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا لیڈر گزرا ہو جو کہ اتنا مقبول ہو۔ صرف ذوالفقار بھٹو ایسے تھے جن کے لوگ دیوانے تھے، یا پھر اب عمران خان ہے۔ اور دوسری طرف ملامتیوں کے امام مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو مار کر ان کو سیدھا کریں اور کچھ بھی نہیں ہوگا، شہباز شریف ان کے ساتھ اتنی نرمی نہ دکھائیں، آرڈر دیں رانا ثناء اللہ کو، اور رانا ثناء اللہ عمران خان کو ڈنڈا دکھائیں، اور اس کی جو بھی مقبولیت ہے وہ سب دھواں ہو جائے گی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی ان باتوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور جس طرح امپورٹڈ حکومت نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کا عمل شروع کیا، اور سب سے پہلے شہباز گل کو گرفتار کیا، اور اس کے کیس کی ساری سچویشن آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس وقت انہوں نے نہ صرف عمران خان بلکہ تحریک انصاف کی دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی کیسز بنا لیے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ ابھی حالیہ انہوں نے عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے بھی کیس بنایا ہے، اور تھانہ رمنہ میں اس کے حوالے سے عمران خان کے اوپر وہ ایف آئی آر بھی درج کروا چکے ہیں۔ اور نہ صرف یہ ناظرین، بلکہ جس طرح پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان لوگوں کو پکڑ کر معافی تلافی کروائی گئی جنہوں نے ہیلی کاپٹر والے معاملے کے حوالے سے غلط قسم کے ٹویٹ کیے تھے، اور ان سے نہ صرف معافی منگوائی گئی بلکہ ان کے ذریعے یہ بھی پیغام جو ہے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی کہ انہیں ایسا کرنے کے لیے عمران خان نے کہا تھا، اور یہ امپورٹڈ حکومت کی بہت بیہودہ قسم کی پلاننگ تھی جس میں انہوں نے اپنی فوج کو گھسیٹا، شہدا کے حوالے سے کمپین چلائی اور ان کے گھر والوں کو بھی تکلیف پہنچائی۔ لیکن عوام ان کے تمام حربوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور عوام کو اب بے وقوف بنانا امپورٹڈ حکومت کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، اور عوام جانتی ہے کہ امپورٹڈ حکومت اس قسم کے بیہودہ قسم کے پروپیگنڈے صرف اس لیے کروا رہی ہے تاکہ وہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت عمران خان کو پھنسوا سکیں۔
اور عوام اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ عمران خان کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ فی الحال عمران خان ہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پنجاب حکومت بھی ان کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر چکی ہے اور مسلم لیگ نون کے بہت سے سینئر رہنماؤں کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، اور میجسٹریٹ کو پنجاب حکومت انفارم کر چکی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ملزمان ہیں وہ اسلام آباد بھاگ چکے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ملزمان اسلام آباد بھاگ چکے ہیں، یہ تحقیقات میں ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، ان لوگوں پر جن میں عطا تارڑ، ملک احمد خان رانا مشہود جیسے لوگ شامل ہیں، ان پر بڑے بڑے تگڑے کیسز ہیں۔ 25 مئی کے واقعات کو لے کر اور انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور رانا ثناءاللہ بڑی بڑکے مارتا پھر رہا تھا، پنجاب حکومت نے اس کے خلاف بھی اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے ہیں، جو کہ 25 مئی کے معاملے میں امپورٹڈ حکومت کا سب سے بڑا بدماش تھا۔ اور اگر اس وقت امپورٹڈ حکومت اور رانا ثناءاللہ نے وفاقی حکومت کی یار میں پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف اگر اپنی گھنونی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، تو پنجاب بھی ان کے سامنے اب ڈٹ کر کھڑا ہو چکا ہے، اور ان کے حوالے سے جو بھی کیسز ہیں ان کی کارروائیوں میں مزید تیزی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ رات کو عمران خان نے جو تقریر کی ہے، اس کو بہانہ بنا کر پیمرا نے کہ اس تقریر میں عمران خان نے حکام کو نشانہ بنایا ہے، عمران خان کی تقریر پر پابندی لگا دی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ فوجی گاڑیوں کے حوالے سے بھی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، اور انٹرنیٹ بند کر کے کوئی بڑی کارروائی پلان کی جا رہی ہے تاکہ ٹی وی پر پابندی لگا دی جائے، ان سب کو گھیرا جائے، گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے، یا پھر ان سب کو مینیج کیا جائے۔ اور اس حوالے سے کامران شاہد نے ٹویٹ کیا کہ ٹروپس اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہائی الرٹ کر دیے گئے ہیں، فوجی گاڑیاں بھی آ چکی ہیں اور بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا جانے والا ہے، اور رینجرز کی گاڑیاں بھی اس وقت تمام شہروں میں نظر آ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ انٹرنیٹ بند کرنے جا رہے ہیں، یوٹیوبرز کو دبانے کی پوری کوشش کے حوالے سے کارروائی جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں، اور ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے، اور یہ خبر بھی ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کر کے کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ لیکن ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن اس کارروائی کو دیکھ رہی ہوگی، اور انٹرنیشنلی بھی امپورٹڈ حکومت پر بہت زیادہ پریشر ہوگا، اس لیے امپورٹڈ حکومت کا انٹرنیٹ کو بند کرنا اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہوگا۔ اور رانا ثناءاللہ نے بھی آج ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے وہ باتیں کی ہیں جو ہمارا دشمن ملک افغانستان بھی نہیں کرتا، یعنی کہ رانا ثناءاللہ نے یہ بونگی مار کر افغانستان کو اپنا ہمسایہ دشمن مان لیا، اور پھر آپ نے لاکھوں دشمنوں کو اپنے ملک میں جگہ کیوں دے رکھی ہے؟ آپ افغانیوں کو دشمن کہہ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کے اس بیان پر منظور پشتین نہیں بولے گا، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان، اور نہ ہی محسن داوڑ بولے گا۔ اور طوفان تو تب آتا اگر یہی بات عمران خان نے کہی ہوتی۔ اور اب کیا ان کے پشتون بھائی نہیں ہیں؟ اور کیا اس کے اوپر خیبر پختونخوا کی قیادت بھی نہیں بولے گی، اور نہ ہی امیر مقام بولیں گے؟ اور مولانا صاحب جھنڈا کس منہ سے اٹھائیں گے اگر وہ اس پر نہیں بولیں گے؟ کیونکہ یہ عمران خان نے نہیں کہا، اگر وہ کہتا تو اس کو یہ لوگ فوراً غدار کہنا شروع کر دیتے۔ اور دوسرا ٹویٹ رانا ثناءاللہ نے یہ کیا کہ اگر عمران خان نے لانگ مارچ کی کوشش کی تو 25 مئی سے بھی زیادہ برے طریقے سے نمٹا جائے گا، جبکہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ بات بھول رہے ہیں کہ پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے، کے پی میں بھی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی، اور اگر عمران خان ریاستی مشینری استعمال کرنے پر آیا تو پھر اس ملک کا اور آپ کا کیا بنے گا، اور آپ کس قسم کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ